سنیے گا، 3 اماموں کا دور جو گزرا، اعمال کی تعلیم تو ہو ہی رہی تھی، مذہب تو بتایا ہی جا رہا تھا، لیکن عقائد کے اوپر بھرپور روشنی پڑی ہے۔ اگر آپ مولا علی کے معاملات کو دیکھیے تاریخ میں، یا امام حسن کے معاملات کو دیکھیے، یا امام حسین کے معاملات کو، 3 اماموں کا دور تھا۔ لیکن ضرورت ایک شاک کی تھی، اس لیے کہ ملت کو ملوکیت نے سلا دیا تھا، ملت کو ملوکیت نے سلا دیا تھا، وہ شاک دیا حسین نے، جو سوئے ہوئے ذہن کو جگایا اپنی قربانی پیش کر کے۔ اب آیا چوتھے امام کا زمانہ۔ میں اپنے بچوں سے یہ اپیل کروں گا کہ میرے بیان کو غور سے سنیں، جو ہو رہا ہے آج بھی اور آج کے بعد بھی۔ اب آیا چوتھے امام کا زمانہ۔ چوتھے امام کے زمانے میں عام طور سے ہمارے بچے یہ جانتے ہیں کہ بہت مظلوم تھے، واقعہ کربلا میں بیمار تھے، اور زندگی بھر بہت عبادت کی۔ سید سجاد لقب تھا، سجدے بہت فرماتے تھے، زین العابدین لقب تھا، عبادت بہت کرتے تھے، حضرت بہت مظلوم تھے، اور واقعہ کربلا کے موقع پر بیمار تھے۔ آپ مجھے بتائیے انصاف سے، اس کے آگے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو سمجھیے کہ آپ کے چوتھے امام نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ چوتھے امام کو امامت ملی امام حسین کے بعد۔ کتنا ہنگامی وقت تھا اور کتنا قیامت کا وقت تھا، اور کتنا سخت وقت تھا جب نظام اقتدار عالم سنبھالا ہے چوتھے امام نے۔ شاید آدم سے لے کے اور آخر تک کسی کو ایسی سچویشن میں امامت نہیں ملی ہے جس سچویشن میں چوتھے امام کو ملی۔ چوتھے امام کے زمانے میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ نائب رسول تھے، امام وقت تھے۔ رسول کا کام ہے، جو رسول کی ڈیوٹیاں ہیں وہ قرآن میں منشن ہے، بیان ہو گئی ہیں۔ کیا کام ہے رسول کا؟ قرآن مجید کلیئر بیان کر رہا ہے رسول کی ڈیوٹیز، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسول کی ڈیوٹیاں ہیں کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ آیت ہے، سورہ جمعہ کے علاوہ بھی ہے، اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے قرآن میں، رسول کی ڈیوٹیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ ہیں۔ تو چوتھے امام بحیثیت نائب رسول کے، بحیثیت نائب امیر المومنین کے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کریں۔ ایک طرف یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، دوسری طرف حالات ایسے ہیں کہ زبان کھولنا مشکل ہے، بولنا مشکل ہے، پورا شوب دور ہے، چاروں طرف اہل بیت کی دشمنی کی ہوا چل رہی ہے، کسی کو بلائیں تو وہ بھی قتل کیا جائے، کسی کے پاس جائیں تو وہ بھی مار ڈالا جائے۔ رسول کی ذمہ داری کے فرائض جو ہیں وہ کیسے انجام دیے جائیں؟ اگر امام کوئی جلسہ کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں تو دوسرے دن وہ سب سولی پٹنگے ہوں گے، پھر اس کے بعد زندگی میں کبھی آئیں گے نہیں بلائے پر۔ اگر کسی گھر جاتے ہیں تو پولیس کو اٹھا کے لے جائے گی کہ تمہارے پاس کیوں آئے تھے، کیا معاملہ ہے، کیا تم حکومت کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہو، کیا کوئی تمہارے پاس کانسپریسی ہو رہی ہے؟ مشکل ہے۔ یہ ذمہ داری پوری بھی کرنا ہے جو رسول کی ذمہ داری ہے۔ حالات جو ہیں وہ بے انتہا خراب ہیں،
بات کرنے کا اور رک کے ٹھہر کے کسی کے مزاج پوچھنے کا موقع نہیں ہے. ایک چیز. دوسری چیز، حسین کی شہادت نے جو انقلاب پیدا کیا ہے دماغوں میں اور فکر میں اور آدمی کے سوچنے میں، اس انقلاب کی قیادت سوائے سید سجاد کے کون کرے گا؟ اس انقلاب کا قائد کون بنے جو شہادت حسین نے پیدا کیا ہے؟ ہر دماغ میں کوسچن مارک آ گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ شہادت حسین یہ کیا ہوا؟ ہر ایک سوچ رہا ہے کہ وہاں کہاں پر غلطی ہوئی ہم سے، کیا گڑبڑ ہو گئی جو نبی کے نواسہ میں اڈا لگ گیا. اس انقلاب کی قیادت کرنا ہے چوتھے امام کو. حالات خراب ہیں، تلوار اٹھا نہیں سکتے. دین الہی کی پالیسی یہ ہے کہ جبر نہیں ہو، لہذا وہ قوتیں جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں وہ استعمال کرنے کا موقع نہیں ہے اس وقت. رسول رحمت کے جانشین ہیں، بد دعا کر کے ان پر عذاب نہیں نازل کروا سکتے ہیں. دشواریاں دیکھیے، پابندیاں دیکھیے کیا کیا لگی ہوئی ہیں. امت محرومہ ہے، عذاب نہیں آئے گا. طوفان نوح کی طرح کا طوفان نہیں آئے گا. عاد و سمود کی طرح سے فنا نہیں ہو کر دیے جائیں گے. یہ چوتھے امام نے اس نازک دور میں ملت کی قیادت کی ہے. اور وہ دو چیزیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ زندگی بھر اپنے باپ پر روتے رہے اور زندگی بھر عبادتیں کرتے رہے، یہ دونوں ذریعہ تبلیغ تھے. سمجھیے گا بات کو، یہ دونوں ذریعہ تبلیغ تھے. انقلاب حسینی کی تبلیغ ہو رہی تھی آنسوؤں سے، اس لیے کہ ہر ایک پر پابندی ہے ہر بات پر، لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھا رو رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. سربراہی کرتے رہے اپنے آنسوؤں سے، اپنے باپ کی عزاداری کر کے، اپنے بابا پہ گریہ کر کے، اپنے باپ کو یاد کر کے، آنسوؤں کی دھار سے ان کے تلوار کی دھار کو کاٹ دیا. اور دوسری طرف حضرت کی دعائیں، مناجاتیں، جن کا ذخیرہ صحیفہ کاملہ کی شکل میں آج بھی ہے، جو ہمارے آپ کے ہاتھوں میں ہے. تبرک. ایک آدمی پبلک کو جمع کر کے ایڈریس کر رہا ہے، اس پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں. ایک آدمی لوگوں کو جا کے ان کو کوئی بات سمجھا رہا ہے، اس پر آپ پابندی لگا سکتے ہیں. ایک آدمی کہیں تقریر کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. ایک آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس پر کیا پابندی ہے مجھے بتائیے؟ نہ کسی کا شکوہ ہے، نہ کسی کی شکایت ہے، نہ کسی کو جمع کیا ہے، نہ کوئی بلایا گیا ہے، نہ کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں. بندہ اللہ سے کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر کون سا قانون پابندی لگائے گا کہ بندہ اپنے خدا کو نہ پکارے؟ لیکن وہ بندہ جو اپنے خدا کو پکار رہا ہے، اس کی زبان میں وہ مٹھاس ہے، اس کے لہجے میں وہ لوچ ہے، اس کے الفاظ میں وہ خوبی ہے، اس کے بیان میں وہ حسن ہے کہ جو سن رہا ہے اس کا دل کھنچ رہا ہے. جو سن رہا ہے اس کا دل کھنچ رہا ہے. اور وہ دعائیں جو ہیں وہ پیس آف لٹریچر ہیں کہ جن کو آدمی جب سنتا ہے تو بھلا نہیں پاتا، بلکہ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں. اور وہ ایک دوسرے سے بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا سید سجاد وہاں بیٹھے یہ دعا پڑھ رہے تھے، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا. ان دعاؤں میں موعظے ہیں، ان دعاؤں میں حکمت ہے، ان دعاؤں میں تعلیم قرآن ہے، ان دعاؤں میں تعلیم اخلاق ہے. اس طریقے سے رسول کی نیابت کا فریضہ
بھی انجام دیا جا رہا ہے اور انقلاب حسینی بھی آگے بڑھ رہا ہے۔